شاید اس راہ سے خالد میرے آقا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیگمنٹ بہار شریعت میں آج انشاءاللہ ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ کورٹ میرج یا پیپر میرج جو ہمارے یہاں پر کی جاتی ہے اس پر انشاءاللہ ہم کچھ کلام کریں گے۔ اولاً نکاح کے منعقد ہونے کے لیے جو چیز ضروری ہے اس میں الفاظ کی ادائیگی، اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، اور یہ گویا کہ نکاح کے انعقاد کے لیے شرط ہیں۔ اگر کسی نے الفاظ ادا نہ کیے ہوں، وہ بولنے پر قدرت بھی رکھتا ہو اور اس نے الفاظ ادا نہ کیے ہوں، تو پھر اس طریقے سے اس کا نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ صرف پیپر میرج جو ہمارے یہاں پر کر لی جاتی ہے کہ لڑکے نے اپنی طرف سے سائن کیا، لڑکی نے اپنی طرف سے سائن کر لیا، اور یہ عمومی طور پر اس مقام پر کی جاتی ہے کہ جب ویزا وغیرہ کے پرابلمز ہوتے ہیں، باہر جانا مقصد ہوتا ہے، تو صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم نے میرج کی ہوئی ہے اور اس بنیاد پر ویزا حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ سگنیچرز کر لیے جاتے ہیں۔ اولاً تو یہ دھوکہ ہے، اس طریقے سے یہ کرنا شرعی طور پر درست بھی نہیں، اور اگر بالفرض کسی نے یہ معاملہ کر بھی لیا تو یہ نکاح، اس کا شرعی طور پر کوئی وجود نہیں ہوگا، شریعت اس طرح کے نکاح کو تسلیم نہیں کرتی۔ دوسری بات کہ نکاح اگر لڑکی یا لڑکا اپنی مرضی سے کہیں کرنا چاہتے ہیں تو اگرچہ ان کو شریعت مطہرہ نے اختیار دیا ہے، لیکن لڑکی جب نکاح کر رہی ہو تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اگر ولی کی اجازت کے بغیر کر رہی ہے تو پھر کفو کے اندر وہ نکاح کرے۔ شریعت مطہرہ نے کفو کا باقاعدہ ایک حکم بیان کیا ہے کہ کفو میں اگر نکاح کیا جائے گا تو وہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی منعقد ہوتا ہے، اور اگر کفو سے ہٹ کر نکاح کیا جائے تو پھر یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اب یہ کفو کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا جو ہے اس طرح کے کسی پیشے میں یا اس طرح کے کسی معاملے میں مبتلا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے لڑکی کے گھر والوں کو شرم و عار محسوس ہو۔ مثال کے طور پر اگر لڑکے کا پیشہ کوئی بہت ہی خستہ حالت والا ہے، یا لڑکا جو ہے وہ کسی ایسے معاملے میں مبتلا ہے کہ جس کی بنیاد پر لڑکی کے گھر والوں کو اس سے تعلق اپنا رکھنا یہ ان کے لیے شرم و عار کا باعث ہو، تو یہ غیر کفو کہلاتا ہے۔ یعنی اسٹینڈرڈ جو ہے وہ کم از کم لڑکے کا لڑکی کے برابر ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے، مال میں، پیشے میں، دین کے اعتبار سے، تو پھر یہ لڑکی جو ہے وہ اپنی مرضی سے ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اگر لڑکی نے اس طرح ولی کی اجازت کے بغیر نکاح غیر کفو کے اندر کر لیا تو پھر ولی کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس نکاح کو تسلیم نہ کرے، اس کو ختم کروا دے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا کورٹ میرج کے اندر اگر جا کر نکاح کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ ولی کی اجازت موجود نہیں، نہ کفو موجود ہے، تو پھر یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اور اگر کفو ہے تو نکاح اگرچہ منعقد ہو جائے گا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس طرح کا کیے جانے والا نکاح نہ والدین قبول کرتے ہیں، نہ سوسائٹی قبول کرتی ہے، اور پھر زندگی کے جو آگے کے دیگر معاملات ہوتے ہیں وہ بھی انتہائی پریشانی میں گزرتے ہیں، اور بڑی تکلیف اور اذیت کے ساتھ یہ معاملات جو ہے وہ زندگی کو گزر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں پھر اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ زوجین کے درمیان کوئی اختلاف ہوا تو پھر والدین سے یہ امید نہ رکھی جائے کہ وہ اس طرح کے معاملے میں ساتھ دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ یہ اس وقت نوبت آتی ہے کہ جب والدین اپنی مرضی جو ہے وہ زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ لڑکا لڑکی جو آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور والدین ہی اس میں بیچ میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں کہ ہم جو ہے اس رشتے کے بیچ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ تو ہماری والدین سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایسی نوبت نہ آنے دیں کہ اگر لڑکا ایسا ہے کہ جس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، اس کے خاندان میں، اس کے پیشے وغیرہ میں کوئی ایسا ایشو نہیں، تو لڑکی کا نکاح اس سے کیا جائے، اور آپس میں اپنی رضامندی کے ساتھ یہ نکاح منعقد کریں تاکہ زندگی کے معاملات بہت اچھے انداز سے چل سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے معاملات میں کسی بھی خلاف شرع اسٹیپ کی طرف جانے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔